سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ بار بار دو قسم کے کریکٹرز کرداروں کو بالمقابل پیش کر رہا ہے۔ ایک کردار خود غرض اور دولت کا پجاری ہے جو خدا اور مخلوق دونوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو کر روپیہ گننے اور گن گن کر سنبھالنے اور ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے اس کو بڑھانے اور اس کی گروتھ بڑھوتری کا حساب لگانے میں مصروف و منہمک ہو۔ دوسرا کردار ایک خدا پرست سخی اور ہمدرد انسان کا کردار ہے جو خدا اور خدا کی مخلوق دونوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اپنی قوت بازو سے کما کر خود بھی کھاتا ہے اور اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی کھلاتا ہے اور دل کھول کر نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ پہلی قسم کا کردار اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ دنیا میں اس کریکٹر پر کوئی بھی اچھی اور نیک سوسائٹی نہیں بن سکتی اور آخرت میں ایسے کریکٹر کے لیے غم اور مصیبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اپوزٹ دوسری قسم کا کردار اللہ کو بہت پسند ہے اور اسی طرح کے کردار سے دنیا میں اچھی اور نیک سوسائٹی بنتی ہے اور وہیں آخرت میں انسان کے لیے کامیابی اور فلاح کا بھی باعث بنتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور جو پیچھے سے سود کا ایک پورا عنوان چلتا چلا آ رہا ہے، ٹاپک ڈسکس کریں اللہ تعالیٰ، اس ٹاپک کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اگرچہ سود کو ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا مگر قانوناً اسے بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سرکل میں سودی کاروبار ایک ایسا جرم بن گیا جس کی آپ کو پنشمنٹ مل سکتی ہے، یعنی ایک فوجداری جرم بن گیا۔ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے ان کو نبی پاک نے اپنے عمال کے ذریعے آگاہ فرما دیا کہ اگر اب وہ اس لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ نجران کے عیسائیوں کو جب اسلامی حکومت کے تحت اندرونی خود مختاری دی گئی تو معاہدے میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو تمہارا ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا، فسخ ہو جائے گا اور ہمارے تمہارے درمیان حالت جنگ قائم ہو جائے گی۔ آیت کے آخری الفاظ کی وجہ سے کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص اسلامک اسٹیٹ میں سود کا کام کرے، سود کھائے تو اسے توبہ پر مجبور کیا جائے، لیکن اگر وہ باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ جبکہ کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو قید کر دینا کافی ہے، جب تک وہ سود خوری چھوڑنے کا پرومس نہ کرے، عہد نہ کرے، اسے نہ چھوڑا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ تو پچھلی ساری سود کی آیات جو ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کو اور اس کو ملا کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سودی کاروبار ٹوٹلی حرام ہے اور حدیث میں بھی جو شخص سود کھاتا ہے اس کو اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے ایکول مترادف ٹھہرایا گیا ہے۔ تو سود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے یقیناً پرہیز کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص سود لے رہا تھا اور اب اس نے توبہ کر لی ہے تو جو باقی کا سود رہ گیا نا وہ چھوڑ دے، وہ جانے دے، پیسے وہ واپس نہ لے۔ لیکن اگر انسان ایسا نہیں کرتا، سودی کاروبار سے باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔